الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہایت ہی کرم، اس کا احسان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بخشنے کے لیے اور ہمیں سیدھے راستے پر گامزن کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین کتاب عطا فرمائی جس کا نام قرآن مجید ہے۔ اس قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت میں نے کی ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن کو پڑھا جائے تو کان لگا کے سننا چاہیے۔ جب قرآن کو پڑھا جائے تو کان لگا کے سنو اور خاموش رہو، شاید تم پر رحم کیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کیا کہا ہے کہ قرآن جب پڑھا جائے تو کان لگا کے سننا چاہیے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ کان لگا کے سنو، جائے کہ سمجھ میں نہ آئے، اور فاستمعوا سنو، وانصتوا خاموش رہو۔ خاموش بھی رہنا ہے، یہ نہیں کہ ہلڑ بازی ہم کرنا شروع کر دیں، نہیں، کان لگا کے سنو اور خاموش رہو تو تم پر رحم کیا جائے گا۔ اگر خاموش نہیں رہیں گے تو ممکن نہیں کہ تم پر رحم کیا جائے، رحم نہیں کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں دوستو، بہت تکلیف کی بات ہے کہ آج قرآن کو پڑھنے والے بہت چند لوگ ہیں جن کو چھوٹی سے چھوٹی سورت بھی نہیں معلوم۔ ایک شخص سے کہا جائے چلو بھائی یہ فلاں سورت سنا دو، اس کو وہ سورت نہیں یاد، معمولی سورت، چھوٹی سے چھوٹی سورت بھی نہیں معلوم۔ میرے بھائیوں دوستو، ہم نے اپنی زندگی کو کہاں لگایا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں اگر پوچھ لیں گے کہ ہم نے تم کو اتنی زندگی دی تھی، تم نے اس زندگی کو کہاں خرچہ کیا، کہاں پر چرے اور کہاں پر کھایا اور کہاں پر کمایا، اس زندگی کو تم نے کہاں پر خرچہ کیا، تم نے اپنے جسم کو کہاں کیسے بنایا، اتنے موٹے اور تازے کیسے بن گئے؟ کیا جواب دیں گے؟ افسوس ہے، ایسے شخص کو چلو بھر پانی میں ڈوب کر مر جانا چاہیے جن کو چھوٹی سے معمولی سے کوئی صورت بھی نہ یاد۔ کیا ضرورت ہے اسی زندگی سے؟ 80 سالہ 100 سالہ زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اور ہم نے ایک صورت بھی نہیں سیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہم کیا منہ دکھلائیں گے؟ شرم آنی چاہیے، ایسی زندگی پر لعنت ہے۔ آج جدھر دیکھا جاتا ہے ادھر ہی ناچ گانے کی محفل سجی ہوئی ہوتی ہے۔ آج بغیر ڈی جے کے، بغیر بینجو کے شادی نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی تم پر رحم نہیں کرتے ہیں، نہ ہی رحم کریں گے، کیونکہ تمہاری فطرت میں عیاشیاں بھر چکی ہیں، اور ایسی عیاشیاں جب عیا ہو جاتی ہیں اور جب گلے سے پٹا کھل جاتا ہے تو آوارہ کتا کی طرح وہ انسان ہو جاتا ہے۔ بے شمار شادیاں بغیر ڈی جے کے تو شادی ہوتی ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص بغیر ڈی جے کے شادی کر لے، حضور کے طریقے پر شادی کر لے، تو اس کو لوگ بہت برا بھلا کہتے ہیں، تو یہ تو پھلا ہو گیا، تو پھلا ہو گیا۔ میرے بھائیوں دوستو، سوچنا ہے، اپنے نبی کی لائی ہوئی شریعت کو دیکھنا ہے۔ اس لیے ہمیں علم کی جانکاری ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ علم ہے کیا چیز؟ اس لیے اپنے بچوں کو تعلیم سے لگائیں، اچھی سے اچھی تعلیم دیں، اچھی سے اچھی، بہترین سے بہترین چیزیں ان کو کھلائیں، اور پھر
ان کو اچھی سے اچھی تعلیم دے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھلائے۔ یہ کہا گیا ہے۔ ایک مسلمان کی ملاقات ایک یہودی سے ہو گئی۔ مسلمان نے پوچھا، ارے بھائی آپ لوگ اتنا مضبوط کیوں ہوتے ہیں، آپ مالدار کیوں اتنا ہوتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے، آپ تو بتا دیں۔ اس یہودی شخص نے کہا کہ آپ کو نہیں معلوم؟ کہا نہیں معلوم، بتا دیجیے تو زیادہ اچھا ہوگا۔ یہودی بھائی نے کہا، اس نے کہا کہ ہمارے 3 اصول و ضوابط ہیں۔ نمبر 1، اچھی شکشا ہم دیتے ہیں، یعنی اچھی ہم تعلیم دیتے ہیں اپنے بچوں کو۔ نمبر 2، اپنے بھائی کی مدد کرتے ہیں، اپنے بھائی کی مدد کرتے ہیں۔ لاکھوں اربوں ملین کا مالدار ہو جائے پھر بھی وہ اپنے یہودی بھائی کی مدد کرتا ہے۔ نمبر 3، اچھا بزنس سکھاتے ہیں۔ اس یہودی نے کہا کہ اور جانتے ہو یہ 3 اصول ہم نے کہاں سے سیکھا ہے؟ کہا بتا دیجیے۔ کہا کہ یہ 3 اصول، اچھی تعلیم دینا، اچھا بزنس کرنا اور اپنے بھائی یہودی کی مدد کرنا، یہ 3 اصول میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات سے میں نے سیکھا ہے۔ ایک یہودی ہو کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے سیکھ رہا ہے، اور جس کی امت میں ہم پیدا ہیں ہم نے ان کی لائی ہوئی شریعت کو ٹھکرا دیا ہے، ان کی بتائی ہوئی شریعت پر ہم عمل نہیں کرتے، نفس جو کہے ہم اس نفس کی خواہش کی پیروی کرتے ہیں، سنت کو ایک کنارے رکھ دیتے ہیں، ہمارا جو نفس کہتا ہم اس کے مطابق کام کرتے ہیں۔ تو 3 اس کے اصول رہے۔ اور مسلمانوں کی کیا اصول ہیں؟ ان کے یہاں اچھی تعلیم دیتے ہیں، مسلمانوں کے یہاں کون سی اچھی تعلیم دیتے ہیں؟ ان کے یہاں اچھی کوئی تعلیم نہیں، تھوڑا بہت قرآن سکھلوا دیتے ہیں تاکہ کسی کا انتقال ہو جائے تو ثواب کی حیثیت سے قرآن پڑھ دے۔ سمجھنے کے لیے قرآن کوئی نہیں پڑھواتا، ثواب کی حیثیت سے پڑھواتا ہے کہ ہمارا بچہ کچھ جان جائے گا، پڑھ لے گا تو مرنے کے بعد کچھ ہمارے حق میں سارے ثواب کر دے گا، اس لیے پڑھواتے ہیں۔ نمبر 2، اچھا بزنس ان کے یہاں ہے، اور مسلمانوں کے یہاں کیا ہے؟ نوکری کرواتے ہیں۔ نمبر 3، اپنے یہودی بھائی کی مدد وہ لوگ کرتے ہیں، اور ہمارے یہاں کیا ہے؟ مسلمانوں کی کوئی مدد کرتا ہے؟ اگر ایک مسلمان مارا جا رہا تو دوسرا مسلمان کھڑا ہو کر دیکھ رہا، ہنس رہا کہ بھئی اور مارو، ٹھیک ہے، یہ ایسا آدمی تھا، بڑا کمینہ ہے، اس کو پکڑ لے جانا چاہیے، اس کو جیل میں ٹھونس دینا چاہیے، یہ بہت بڑا اپنے آپ کو دادا بنتا ہے، یا ایسا آدمی ہے وہ ایسا آدمی ہے۔ تو مدد کے بجائے کیا مذمت کرتا ہے اور ان کے خلاف بیان بازی کرتا ہے۔ یہ ہے اسلام۔ ایک غیر آدمی جو حضور کی لائی ہوئی شریعت تعلیمات سے نکال کر خود عمل کرتا ہے، اور جو ہمارے پیغمبر ہیں ہم نے انہی کی شریعت کو ٹھکرا دیا ہے۔ اس لیے مسلمانوں سمجھنا ہے، اور اگر سمجھیں گے نہیں تو پھر ایسا وقت آنے والا ہے، ایسے وقت میں کوئی بھی بچے گا نہیں۔ ہاں، بہت جلد آنے والا وقت ہے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا، آپ بول نہیں پائیں گے، آپ کی زبانیں بند ہو جائیں گی۔ اس لیے توجہ دینا ہے، اللہ اللہ کرنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، اور اس وظیفہ کا بھی ورد کرنا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنا، کوئی بچ نہیں پائے گا۔ میرے بھائیوں، میں نے جو کہا ہے بڑے پوائنٹ کی چیز کہا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے آپ کو۔ آپ سمجھ جائیں تو زیادہ اچھا ہے۔ حالات بڑے سنگین ہیں، حالات بڑے پرخطر ہیں، غور کرنا ہے، اپنے رب کو راضی کرنا ہے، مسجدوں کو آباد کرنا ہے،
مدارس کو آباد کرنا ہے، اپنے بچوں کو غلط راستے سے بچانا ہے، اپنی بیٹیوں کو غلط راستے سے بچانا ہے۔ بچائیں گے نہیں، گمراہ ہو جائیں گے۔ اگر بیٹیوں کو بچوں کو نہیں بچائیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، مرتد ہو جائیں گے، مشرک ہو جائیں گے، منافق بن جائیں گے، مرتدین میں شمار ہو جائیں گے۔ اس لیے توجہ دینے کی ضرورت ہے، ورنہ ناکامی ہمارے قدم چومے گی۔ پھر جو ہے پریشان۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو بھی باتیں کہی گئی ہیں، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔